بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے ایک بہت عظیم اور بہت بڑا وظیفہ ذکر کروں گا، اور اس عظیم وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تعلیم ارشاد فرمایا، آپ نے اس کے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اسے تعلیم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جسے غم و فکر لاحق ہو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ اب یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر مسلمان اس وظیفے سے واقف ہے، ہر مسلمان اس وظیفے کو جانتا ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس وظیفے سے واقف نہ ہو، ہمارے دل میں موجود ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جب شیطانی وسوسہ آئے تو اس وقت لا حول شریف پڑھنا ہے، نہیں، اس وقت بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ ہمارے دنیاوی بے شمار مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے کافی ہو جائے گا، بے شمار غموں اور فکروں کو دور کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں، سب سے بہترین وظیفہ۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ وظیفہ تشریف لایا ہے، وہاں سے یہ وظیفہ آیا، اور ہر شخص جانتا ہے، لیکن شیطان نے ہماری توجہ اس طرف سے ہٹا دی۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 70 بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے، 70 بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے وظیفہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرا بیٹا سالم مشرکوں کی قید میں ہے، اور میرا اپنا عالم یہ ہے کہ میں فقر و فاقے کا شکار ہوں، بہت زیادہ تنگ دستی ہے، بڑی آزمائش کا شکار ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آل محمد کا بھی یہ عالم ہے کہ ایک مٹھی جو سے زیادہ ہمارے گھر پہ کچھ نہیں۔ پھر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صبر کرو، یعنی صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اس ورد کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازے پر دستک ہوئی تو جب دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا دروازے پر کھڑا ہے، اور نہ صرف بیٹا کھڑا ہے بلکہ اس کے ساتھ 100 اونٹ بھی موجود ہیں۔ بیٹا یہ 100 اونٹ کہاں سے آئے؟ کہا کہ مجھے موقع مل گیا اور میں مشرکوں کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا، وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور میں نے ان کے 100 اونٹ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ہانک لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اور ایسا توکل اور ایسا بھروسہ کرے کہ جو توکل اور یقین کرنے کا حق ہے وہ اسے ادا کر دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے کم تر فرمایا فکر اور غم ہے۔ سب سے کم تر جو بیماری ہے نا جس کا اس میں علاج ہے وہ فکر اور غم ہے۔ اب دنیاوی کوئی پریشانی ہو، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی اچانک فکر لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی اچانک ہم کسی چیز سے خوف زدہ ہو جائے، کوئی بھی اچانک پریشانی آ جائے، ٹینشن ہو جائے، تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت شروع کر دیں۔ کچھ ہی دیر میں قلبی اور ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا دل میں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں گے انشاءاللہ نیند بھی پرسکون آئے گی، سکون ہماری زندگی میں داخل ہو جائے گا،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 5 باتیں تعلیم فرمائی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. روزانہ کچھ نہ کچھ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں. ہر غم، ہر فکر، ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر مشکل ہماری انشاءاللہ اس ایک وظیفے کے صدقے، اور وظیفہ بھی کیسا وظیفہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا، تو اس سے انشاءاللہ ہر ہماری مشکل حل ہو جائے گی.